روح کو سلا دیا گیا یا مار دیا گیا اور دوبارہ سے جنم ہوا اس کا. آقا علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی. آپ وعدہ ایسے ہی نہیں کرتے, آپ بہوش و حواس سے خمسہ کوئی چیز ڈکلیئر کرتے ہیں جب پلانٹ پہ کرتے ہیں, تو اس لیے وعدہ جو ہے وہ پوری کانشیسنس کے ساتھ لیا جاتا ہے. ہم ڈفرینس آف اوپینین کو وہ فوڈ فار تھاٹ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہمارا انٹلیکٹ اور وژن گرو ہوتا ہے. پچھلے کچھ ویڈیوز کی سیریز آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک کے سفر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ اسی کی سیکوینس میں بیچ میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کروں گا. آج ہم ذرا ڈفرینٹ فلیور رکھیں گے ڈسکشن کا. اس میں کچھ شاعرانہ اسپیکٹ بھی آئے گا, کچھ مفکرانہ اسپیکٹ بھی آئے گا کہ کون کون لوگ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں. اور شروع کریں گے ہم ارواح کے ہی ٹاپک سے, جس میں نے پچھلے دنوں آپ سے ذکر کیا تھا ویڈیوز میں کہ یہ صرف ہم لوگ نہیں ڈسکس کر رہے یہ, اور یہ کسی نے سوال پوچھا تھا کہ وائی ڈو مسلم اسکالرز ناٹ شیڈ سم لائٹ آن دیز ٹاپکس, یہ ٹائم اسپیس اور ارواح برزخ اور اس طرح. تو اس کنٹینیوشن میں یہ چل رہا ہے کہ میں نے ان کو ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر سار احمد نے اس کے اوپر گفتگو کی, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے گفتگو کی, اور میں نے کہا تھا ویڈیو میں کہ میری تھوڑی سی ڈفرینس آف اوپینین ہے. آج ہم ایک ڈسکشن سٹارٹ کریں گے ڈاکٹر سار احمد کی گفتگو سے, اور وہ ڈفرینس ان میں سے ایک ڈفرینس آف اوپینین آج ہم ڈسکس کریں گے. دس از فوڈ فار تھاٹ فار ایوری بڈی ہو از لسننگ. اس کو غلط پیرائی میں مت لیجیے گا کہ میں شاید ان کی کسی بات کو نگیٹ کر رہا ہوں یا نلیفائی کر رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں. یہ سوچ آپ نے بھی رکھنی ہے کہ دیر از آلویز روم ٹو ڈسکس. آپ بھی ڈسکس کریں اور اپنے مطالعے اور اپنے تجزیے کی بیس پہ ڈسکس کریں اور کمپیئر کریں کہ کہاں ویئر یو گائز میٹ, کہاں پہ ڈفرینس آ رہا ہے آف اوپینین, اور وہ کیوں آ رہا ہے. یو نیور نو, یو گیٹ اندر ہرائزن آل ٹوگیدر ایکسپوزڈ آف تھاٹ کہ یار یہ اس سائڈ پہ تو ہم گئے نہیں, یہ تو اس بحث نے ہمیں وہ ڈائریکشن دی. سو یو شوڈ آلویز آرگیو, you should always reason within the limits of all the norms of society and the laws of freedom of speech. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کچھ سوچیں, گفتگو کریں, کہیں پہ بس تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. اچھا, تو ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں اپنے ایک لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کی تخلیق کی بہت پہلے, انسان کی تخلیق سے بہت پہلے, اور اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو نبوت کب ملی, تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی آدم کی تخلیق کا پروسیس جاری تھا. مفہوم یہ ہے کہ وہ ابھی مٹی سے گوندے جا رہے تھے, ابھی ہی واز ان دا پروسیس آف بینگ کریٹڈ when I was the prophet. Now یہ ہماری ساری گفتگو جتنی پیچھے سے چلتی آ رہی ہے, یہ اس کو ایک اور ڈائریکشن اب آپ میں ملے گی اس ساری گفتگو سے. اٹ مینس کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً تمام تر مخلوق اور تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیے ہوئے تھے. ہاؤ ایور وہ الگ ڈسکشن ہے کہ ان کو کریشن کا پروسیس کیا تھا, بٹ ہز ایگزسٹنس کین بی رجسٹرڈ in the minds of those who understand that the creation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was the first existence of anything else beyond God. Now, having said all that, ڈاکٹر سار احمد آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ارواح کی تخلیق اور کا میکنزم انسان میں آنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنے روح پھونکی. یہ بڑی خطرناک ڈسکشن ہے, یہ آپ لوگوں نے بہت توجہ سے سننا ہے, جہاں میرا اور ڈاکٹر سرار صاحب کا ڈفرینس آف اوپینین آنا شروع ہو جائے. وہ یہاں تک میرے ساتھ چلتے ہیں, میں ان کے ساتھ چلتا ہوں کہ روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے, اور جیسے روح پھونکی تو فرشتوں کو آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یہ دس بینگ دیٹ واز لائنگ دیئر آؤٹ آف کلے وچ واز اے مومنٹ آف تھاٹ فار اس کہ یہ کیا ہے. ہم کنفیوژن میں تھے ان دا اسٹیٹ آف کہ کیا بن رہا ہے, اور اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اینڈ ہی کمز الائیو. تو ان کے اوپر تو سجدہ اسی ٹائم واجب ہو گیا, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی چیز اس میں ڈالی, ایسے تو یہ زندہ نہیں ہو گیا. اینی وے ہی کنٹینیوز ہز لیکچر اینڈ ہی سیز کہ وہ ایسے ہوا, فرشتوں نے سجدہ کر کے تمام نے کر دیا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں بیچ میں کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی روح کی ساختی چیز ہیں. مثال کے طور پہ جن آگ سے تخلیق کیے ہیں, انسان مٹی سے تخلیق کیا ہے, اور روح جو ہے وہ according to him is a product of light just like angels. That's where we start to
thought ways in the process of in the pathway of our thought. देखिए अब मेरी ओपिनियन, आप उनका वीडियो जरूर देखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसका डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिंक दे दें ताकि आप वो वीडियो जरूर देखें. बट अब यहाँ से आपने गुफ्तगू मेरी सुननी है, तो जो सुननी है प्लीज. जहाँ तक हम मुत्तफिक हैं वो ये कि अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी. अब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा कि अल्लाह ताला की प्रॉपर्टीज, अल्लाह ताला की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कुरान पाक में बेशबहा तरीकों से अल्लाह ताला ने दिखाई, समझाई, सुनाई. नाउ अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा. कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान सोता है तो मैं उसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ, उसकी रूह निकाल लेता हूँ. जिसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डिफरेंट स्कॉलर्स का. कोई कहते हैं नफ्स का, कहते हैं मैं आई बिलीव कि रूह ही steps out, moves out, transfers from the body. Why? Because ruh has to have the properties of the being it has been exhaled from. मेरी प्रॉपर्टीज कैरी करेगी मेरी एक्सहेल, मेरा फूंकना, मेरे अपनी कुछ चीज फूंकना, और वो मेरी प्रॉपर्टीज से जहां जहां डिफर करेगा वहां वहां वो मेरी चीज नहीं है. ये बात आपने समझनी है तो जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़े स्ट्रेट वर्ड्स यूज किए हैं. अब आप यहाँ से सुनते जाइए आज की गुफ्तगू. मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि रूह को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि रूह के पास सबसे पहली प्रॉपर्टी अल्लाह ताला की क्या है कि वो अल्लाह ताला ने फूंकी है, अपनी है, उसकी किसी चीज़ को मौत वाक़या नहीं हो सकती. जहाँ डॉक्टर साहब की शायद डिस्कशन में से ये तासुर मिलता है, आई एम नॉट श्योर, तासुर ये मिलता है कि जैसे रूह को सुला दिया, मार दिया गया. रूह को सुलाने का टर्म भी उन्होंने यूज़ किया, जहाँ पे मेरा फिर इख्तलाफ है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं आयतुल कुर्सी में वाला नौम, और वो सोता नहीं है. वाई? उसको जचता नहीं. ये इसलिए नहीं कि वो सो सकता नहीं, इसलिए कि उसको जचता नहीं है सोना. अल्लाह ताला की ज़ात को सोने की ज़रूरत नहीं हो सकती. अल्लाह ताला ज़रूरत से मुबर्रा ज़ात है, तो वो सोता नहीं है. जब वो नहीं सोता तो रूह भी नहीं सोती. आपने प्रॉपर्टीज रिलेट करनी है. क्यों? इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं जब इंसान सोता है तो मैं उसकी रूह कब्ज करता हूँ कि जब तक मैं इसकी रूह नहीं निकालूंगा ये सो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक जिंदा जावेदां चीज फूंक दी है. वो ऐसी जिंदा जावेदां चीज है कि जिसको कोई सुला नहीं सकता. प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी. तो उसको मौत कैसे आ सकती है? उसको तो नींद भी नहीं आती, उसको मौत भी नहीं आती, उसको भूख भी नहीं लग सकती. जब ये कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ये गलत है. मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं, क्योंकि रूह ग़िज़ा से मुबर्रा है. रूह अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है. उसके साथ नहीं आपने किसी ऐसी चीज़ को अटैच करना जिसमें इंसानी हाजत, इंसानी वांट, तलब, ये चीज़ें. वाई? बिकॉज इट्स अ गॉडली बीइंग इनसाइड यू, नॉट गॉड हिमसेल्फ, और इट्स अ गॉडली बीइंग. तो गॉडली चीज़ों को गॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स में रखना. आज की गुफ्तगू बहुत और पैराई पे जाएगी. हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे. अच्छा जी, अभी तक हम डिस्कशन के इस फेज में पहुंचे हैं कि अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह ताला की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इस एक्सहेल, इस फूकी हुई रूह में रिफ्लेक्ट करते हैं. अल्लाह ताला की फूकी हुई रूह के साथ हम कोई ऐसी चीज़ एसोसिएट नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करे. अगर अल्लाह ताला ने कह दिया वाला नौम कि वो नहीं सोता, तो रूह नहीं सो सकते. अब हमने ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एक चीज़ तो रजिस्टर कर ली है कि अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो और हमारी रूहों में कोई चीज़ तो कॉमन है. उनको रूहुल अमीन भी कहा गया, रूहुल कुद्स भी कहा गया. अब इट मीन्स रूह का कॉन्सेप्ट ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी डिस्कशन कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन आज हम इस डायरेक्शन की तरफ रुख करेंगे, यानी सोच को इस तरफ डायरेक्ट करेंगे. डॉक्टर सार अहमद के लेक्चर से हमने देखा कि वो रूह के ऊपर एक ओपिनियन रखते हैं. उन्होंने वो ओपिनियन अपने मुताले से गैदर की है. उन्होंने इस वीडियो में कहा कि रूह को सुला दिया गया या मार दिया गया और दोबारा से जन्म हुआ उसका, और वो उस रेफरेंस में सूरतुल मोमिन
یہ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 11 کا ریفرنس دیتے ہیں آئی بلیو، اور اس کو ایکسپلین اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان دیٹ آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ روحیں ہم سے کہیں گی، ارواح ہم سے کہیں گی کہ تو نے ہمیں 2 دفعہ بے جان کیا یا مارا اور 2 دفعہ دوبارہ سے جنم دیا. بٹ یہ ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے، اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا کہ یہ گفتگو ارواح سے ہو رہی ہے پہلی بات، یا ان مشرکین سے ہو رہی ہے، کفار سے ہو رہی ہے جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے شرک کیا تھا، اور وہ کنٹینیوشن میں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ہم ڈاکٹر سار صاحب کی گفتگو کو بھی کی کنٹینیوشن میں چلیں تو ارواح کو موت، وہ ارواح کی موت کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ ذکر ہو رہا ہے کہ 2 دفعہ put to sleep اور اینڈ 2 دفعہ ریوائیوڈ، 2 دفعہ سلایا یا مارا گیا، بے جان کیا گیا، اور 2 دفعہ اٹھایا گیا. تو اس کا وہ بڑا سمپل سا ایک پروسیس ہے، کیونکہ جب انہی کے اسی لیکچر میں پیچھے وہ بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی. یعنی the existence of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، the existence of ارواح، where is a question mark کہ کہاں. میں آپ کو تھوڑا سی ایگزامپل دیتا ہوں، یہاں پہ آپ نے سمجھ نہیں پایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روح پھونکتا ہوں، تو اٹ مینس روح کہیں سے پھونکی گئی ہے، کہیں سے آئی ہے. اب وہ کہاں سے آئی ہے، وہ کیا فیز ہے، وہ کون سی جگہ ہے، لوکیشن ہے، ٹائم میں یا اسپیس میں یا ایگزسٹنس میں یا نان ایگزسٹنس میں، بائی ڈیفینیشن ایگزسٹنس میں یا بائی فلاسفی آف ایگزسٹنس میں، وہ کسی جگہ سے روح پھونکی گئی ہے، کہیں سے آئی ہے. اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا قرآن میں کہ ارواح میں وعدے بھی لیے گئے، گفتگو ہوئی. اور بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے اس ویڈیو میں کہ آپ وعدہ ایسے نہیں کرتے، آپ بہوش و حواس سے خمسہ کچھ چیز ڈکلیئر کرتے ہیں جب پلانٹ پہ کرتے ہیں. تو اس مینس وعدہ جو ہے وہ پوری کانشیسنس کے ساتھ لیا جاتا ہے، ورنہ آپ وعدہ نہیں کرتے. یو آر ناٹ شیور انف ٹو پرومس آن سم تھنگ. آپ کسی چیز پہ شور ہوتے ہیں تو آپ وعدہ کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ شور ہونے کے باوجود وہ وعدہ پورا نہ کر سکیں، لیکن وعدے کی ایگزسٹنس کسی فیکٹ آف ٹرسٹ اینڈ فیتھ اور شورٹی پہ آتی ہے. اینی وے، تو اٹ مینس ارواح اتنا انٹلیکٹ رکھتی تھیں تب بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ساتھ ڈسکشن کی اور وعدہ اور عہد میں آئے. Now the point is کہ existence of ارواح was way before the existence of man as a being. اب وہ جب بینگ بنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے تو وہ بینگ کے بننے کا پروسیس از اے ڈیتھ پروسیس. اب ڈیتھ کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑا سی ڈیتھ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ ڈیتھ ہوتی کیا. ڈیتھ is the mechanism of travel of arwah in or out of the body. I said in or out of the body. کیسے کہ میرے ان کے پروسیس میں جب تک روح انٹر نہیں ہوئی میں ڈیڈ ہوں، اور میرے آؤٹ کے پروسیس میں روح کے آؤٹ آن دا وے آؤٹ جیسی وہ آؤٹ ہوئی تو میں ڈیڈ ہوں. میں 2 ٹائم پہ ڈیڈ پایا جاؤں گا، ایک انسرشن آف ارواح سے پہلے اور ایک ڈپارچر آف ارواح کے بعد. یہ 2 ٹائم ہیں جب میں ڈیڈ پایا جا سکتا ہوں اگر میری ایگزسٹنس اسائڈ فرام ارواح ہوئی ہے. اگر تو ہم اکٹھے تخلیق کیے جاتے کہ یہ روح آئی اور ساتھ ہی بدن آ گیا، یہ بدن آیا اندر ہی روح ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم ایک ہی ٹائم پہ آئے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس چیز کو، بڑا کلاسیفائی کیا ہے کہ آدم کی تخلیق ہوئی پھر آدم میں روح آئی، ناٹ سائملٹینیس کن کیا اور دونوں اکٹھے نہیں وجود میں آئے، ایسا نہیں. سو ان کی ایگزسٹنس کا ایک سیکوینس ہے. اب وہ سیکوینس بڑا سمپل ہے، پہلے باڈی آئے گی تو ارواح اس میں جائے گی، لیکن باڈی کے اندر ارواح جانے کے لیے ارواح کا موجود ہونا ضروری ہے کہ وہ کہیں، مثال کے طور پہ میں نے ایک پتلا بنایا تو میں ہوں تو پتلا بن رہا ہے کیونکہ میرے پاس وہ گر ہے کہ میں اس پتلے میں جان ڈال دوں. I know I can do it, hence I do it. It means that I possess the life in me that I'm supposed to put into that sculpture. Right? Now, having said all that, it means the properties remain the same. ہم ان سے سونا، مرنا، کھانا پینا یہ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ تو میرا پروڈکٹ ہے. Now I'm talking philosophically on our grey lounge level.
کہ تو میرا پروڈکٹ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، لائٹ ہے، علم ہے، شعور ہے. تو شعور ہے، زندہ جاویداں شعور ہے. تو ایک زندہ ہستی کا زندہ پروڈکٹ ہے. تیری پراپرٹی میں ہے کہ تو مجھ سے جڑ جائے تو واپس آئے. اٹس اے پراپرٹی آف لائٹ، اٹس اے کیریکٹرسٹک آف لائٹ کہ وہ ریفلیکٹ کرے گی. وہ بیچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر کچھ اشعار کہے تھے، وہ میں یہاں اس لیے بتانا ضرور چاہوں گا کیونکہ کئی دفعہ اشعار کے ریفرنس سے آپ کو باتیں یاد رہ جاتی. میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا، میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا، میں روشنی ہوں ٹھہرنے ادھر نہیں آیا. پس فلک وہ میرا منتظر ہے جانتا ہوں، پس فلک وہ میرا منتظر ہے جانتا ہوں کہ آج بھی میرا ذریعہ اب گھر نہیں آیا. میننگ لائٹ کی پراپرٹی ہے کہ اس نے ریفلیکٹ ہونا ہے، اور یہ یہاں کے بھول جاتا ہے، دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتی ہے یہ میری ارواح ہے. It is supposed to follow what I say. It is supposed to go by my characteristics and my properties and not go astray. کیونکہ جس سیٹ آف ہیومنوائڈ میں وہ میں نے انسرٹ کیا ہے، اس ہیومنوائڈ کی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، اس کا اپنا مائنڈ ہے، اس کا برین ہے. وہ ایک اینڈرائڈ ان دا شیپ آف کلے ہے. It's the finest shape of an android, the finest machinery man can ever even assume to imagine. سوری. اب یعنی اتنی فائن مشین ہے میری اندر، اس کے اندر میری ارواح، یہ اس مشین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو کہیں اور لے جاتی ہے. حالانکہ میں اس کو اتنے سائنس دیتا ہوں، نشانیاں دیتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں، لیکن یہ روشنی بن کے واپس نہیں آتا. یہ اپنے آپ کو خاک سمجھتا ہے. یہ خاک نہیں ہے، خاک تو اس نے یہیں چھوڑ جانی، یہ روشنی ہے واپس آئی. میں لوٹنے کے لیے اس جہاں سے گزروں گا، میں روشنی ہوں ٹھہرنے ادھر نہیں آیا. مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا، مجھے بلا کے کہاں مجھ سے ہم کلام رہا، میرے لیے تو کوئی نامہ بر نہیں آیا. There was a time when we were in direct dialogue. We did not even need an angel to send messages across. Direct ہم کلام تھے. Now the point is, اب آپ نے یہ چیزیں ریلیٹ کر لی، اس چیز کو پلیز سمجھنا ہے اور اس چیز کے اوپر ڈسکس کرنا ہے، کامنٹس کرنا ہے، آرگیو کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے. کہ روشنی کی پراپرٹیز ہیں، روشنی کی پراپرٹیز روشنی سے نہیں کھینچی جا سکتی، چھینی جا سکتی. اور ہم اللہ تعالیٰ کی بھوکی ہوئی روح اور اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے. اچھا بیچ میں ایک پوائنٹ اور آیا تھا، کوئکلی میں اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں. نور اور نوری میں فرق ہوتا ہے. سوری، یعنی نور از لائٹ، نوری از میڈ آؤٹ آف لائٹ. تو اینجلز آر میڈ آؤٹ آف لائٹ، دے آر ناٹ لائٹ. اب یہ تھوڑی سی شاکنگ چیز آپ کو بتائیں لگا. اینجلز آر میڈ آؤٹ آف لائٹ، دے آر اے پروڈکٹ آف لائٹ، but they are not light itself. Arwah are not a product of light. Arwah are a property of light. آپ یہ بات فوڈ فار تھاٹ میں دے کے اس چیپٹر کو آج کے لیے کلوز کریں گے، اور آپ نے سمجھنی اس بات کو کہ فرشتے کیوں سر پر سجدہ ہوئے، فرشتے کیوں جھک گئے ہمارے سامنے، کیوں سجدہ کیا. ہم کیوں فرشتوں کو سجدہ نہیں کر سکتے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. Because they are a property of the light that correlates with us as a property we are. They are a product of a property that we possess. وہ ایک ایسی صفت کی تخلیق ہے، سے تخلیق شدہ ہیں، جو صفت ہمارے اندر اس رب نے ڈال دی ہے. اس لیے جب جب ہم کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں جو the majesty of the Lord کو جچتی نہیں ہے، تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ how can you do something that hurts my being inside you. Do not do that. اور یہی دین ہے. اتنا سی بات ہے جو دین اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم ہر وہ حرکت جو کر رہے ہیں وہ اس کی میجسٹی کو دکھتی ہے، ملائن کرتی ہے، اس کے اوپر حرف آتا ہے، اس کی پراپرٹی کے اوپر حرف لے کے آتے ہیں جس کا اس کو دکھ ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے.
وہ پھر بھی کہتا ہے کہ چلو I'm going to keep giving him signs until he has time in the clock called life. اس گھڑی میں جب تک اس کے پاس وقت ہے یہ مان جائے، سمجھ جائے، دیکھ جائے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں. I mean I am might feel my property inside you and you would be with me in that one moment. Anyway, اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. I would want you to comment on that. اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اسی رخ کے اوپر، اروا کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور اسی طرح فلسفہ اور شاعری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی تاکہ سمجھنے کے دو پیرائے ہوں، پروز بھی ہو، پوئٹری بھی ہو. پھر جس طرح ڈاکٹر سارا احمد صاحب کو ہم نے ڈسکس کیا، اس طرح کے اور بہت خوبصورت اسکالرز ہیں جن کی گفتگو کو ہم لے کے چلیں گے، اور ہم ان کو ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں میٹ کرتے ہیں، کہاں ان سے ڈفر کرتے ہیں. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین. اٹس ناٹ دا ڈفرینس آف اوپینین جو ایشو ہے، اٹس دی انڈفرینس ٹورڈ ادر پرسنز اوپینین. یہ اصلی ایشو ہے. ہم انڈفرینس نہیں رکھتے کسی کے اوپینین کے بارے میں. ہم ڈفرینس آف اوپینین کو وہ فوڈ فار تھاٹ سمجھتے ہیں کہ جس سے ہمارا انٹلیکٹ اور وزڈم گرو ہوتا ہے. تو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.